جو لوگ چاہتے ہیں نا دل ٹھنڈا رہے، روح تازہ رہے، طبیعت کی بے چینی، بے قراری، ذہن کا الجھاؤ، ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی، ان ساری بیماریوں سے بندہ بچا رہے اور دل پھول کی طرح کھلا رہے، وہ حضور کی شانیں پڑھا کریں، شانیں سنا کریں اور شانیں بیان کیا کریں۔ عظمت مصطفیٰ ایک ایسا موضوع ہے جو انسان کے باطن کو روشن رکھتا ہے، طبیعت کو توانا اور تر و تازہ رکھتا ہے۔ حضور کی شان جیسے جیسے بیان ہوتی ہے دل کھلتا ہے۔ ہم نے ناراض نہیں ہونا، حضور کی شان جب سنے نا، آپ عام آدمی کسی کی بھی عظمت سنے تو آپ تنقید کی دونوں آنکھیں کھول کے سنے، نہیں جی نہیں انج بھی تو ہو سکتا ہے نا، عام آدمی کی بات۔ حضور کی جب شان سنے نا، کچھ لوگوں نے نا وہ بندوق پکڑی ہوتی ہے، کوئی عظمت مصطفیٰ کی بات کرتا ہے نا، کسی نے کوئی شعر کہہ دیا کچھ، تو ان بیچاروں نے نا ترازو پکڑا ہوتا ہے، وہ فٹافٹ تولنے لگ جاتے ہیں، او ہو نہیں جی نہیں یہ تو، وہ کسی نے کہا تھا نا کسی درویش کے سامنے کہ تم تو حضور کو حد سے بڑھا دیتے ہو، تو اس نے کمال بات کی، اس نے کہا تو یہاں حضور کی حد لکھ، میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، یہاں لکھنا حضور کی حد۔ اس محبوب کی حد اتنی ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، آپ یہاں حد لکھیں، ہم حد سے آگے۔ لوگ عظمت مصطفیٰ کے بارے میں، اب نہیں میرا دل کرتا، سالوں بیت گئے، بال سفید ہونے لگ گئے، زمانہ گزر گیا، ہمیں بھی بات کرتے، بات سنتے، اور دیر ہو گئی، اب پھر ہر سال ہم یہی بتائیں گے کہ معراج منامی نہیں تھی، حقیقت میں تھی، خواب میں نہیں تھی، روح مال جسد تھی۔ ہر سال پھر یہی دلیلیں دیتے پھریں کہ نبی پاک نے جاگتی آنکھوں سے محبوب کو دیکھا۔ ہم ہر سال یہی ثابت، جو تمہارے دل میں آئے تم وہ کہو، کوئی بشر آکھے، کوئی نور آکھے، پہندہ ہر پاسے ہوئی شور ڈٹھا، جاؤ اللہ والے گل مکا دیتی، تسا ہور ڈٹھا تے اسا ہور ڈٹھا۔ ہر روز تم سے جھگڑا کریں گے، جاؤ جو تمہارے من میں آتا ہے کرو، اللہ والے گل ہی مکا دیتی، تسا ہور ڈٹھا تے اسا ہور ڈٹھا، تمہارا ہمارا فرق ہی بڑا ہے۔ ہاں، ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی اور ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، اور میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی۔ بڑا کلام کیا ہے، بڑا کچھ لکھا ہے لوگوں نے حضور کی معراج پر، اور مسلمان شعراء نے اس حسن کے ساتھ حضور کے معراج کی تعریف کی ہے، ہر شعری با کمال ہے۔ پیغمبر وارسی نے بھی کمال کیا ہے، وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ سر لامکان سے طلب ہوئی۔ ایک تو یہ ہے نا کہ حضور کہیں میں گیا ہوں، لیکن یہاں تو رب کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں نے سیر کرائی ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کوئی جا کے کہے رب ارنی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور ایک یہ کہ کوئی اپنے گھر میں آرام کر رہے ہو، سو رہے ہو، اور رب کہے کہ جائیں نا جبریل ذرا محبوب کو لے کے تو آئے نا۔ پیغمبر وارسی کہتے ہیں سر لامکان سے طلب ہوئی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جائیں، اور ایک یہ ہے کہ کوئی بلائے۔ فرماتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ سر لامکان سے طلب ہوئی، پھر سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ اب پھر کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ سر لامکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بس اتنا کہتے ہیں بلغ العلا کمال ہی، پھر کہنے لگے یہی ابتدا یہی انتہا، یہ فروغ جلوہ حق نما، کہ جہان سارا ہی چمک اٹھا کشفت دجا بے جمالے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ سر لامکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے بھلا ان کے عروج کی؟ بلغ العلا رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی کہ تجلیوں کی ہما ہمی، کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشفت دجا بے جمالہ، وہ سرا پر رحمت کبریا، کہ ہر ایک پر جن کا کرم ہوا، یہ کلام پاک ہے برملا، حسنت جمیع خصالہ۔ سر لامکان سے
طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا بے کمال ہی. یہ کمال خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کمال خلق محمدی کہ ہر ایک پہ چشم کرم رہی. اب اس سے بڑا شعر شاید یہ نہ کہہ سکتے. اور کہنے لگے یہ کمال خلق محمدی کہ ہر ایک پہ چشم کرم رہی، سر حشر بھی نعرہ امتی. حسنت جمیع سر لامکان سے طلب ہوئی. سور منتہا وہ، او کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا بے، وہی حق نگر وہی حق نما. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ خدائے پاک نے خود کہا صلو علیہ وآلہ. سر لامکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا بے، سبحان اللہ. اور قربان جائیں یہ حد کر دی اس شخص نے بھی بات کرنے کی. کہنے لگے تمہیں پھر بتاؤں لوگوں ہم اتنا حضور کا ذکر کیوں کرتے ہیں. دیکھو نا ہماری بھی تو کمائی، دیکھو نا ہم نے بھی تو کمائی کی ہے نا. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کمائی بتاؤ تو ہم نے بھی تو کمائی کی ہے نا. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی. ہم نے بھی تو بھائی کوئی کمائی کی ہے نا. تو کیا کہتے ہیں انبر وارسی؟ کہتے ہیں میرا دین انبر وارسی، میرا دین انبر وارسی. سنو میرا مذہب، میرا عقیدہ، میرا نظریہ، میری سوچ. میرا دین انبر وارسی بخدا ہے عشق محمدی، اور میرا ذکر و فکر ہے بس یہی صلو علیہ وآلہ. سر لامکان سے سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج. بھلا کوئی حد ہے. باقی وہ میں نے کہہ دیا ہے، اب ہم کوئی بحث نہیں کرتے. ہم کسی اور اللہ والے گالی مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا تے اسا ہور ڈٹھا. ہمارا اور تمہارا دیکھنا اور سمجھنا یہ فرق رکھتا ہے. دیکھیے صحابہ کے نظریات کیا ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، اپنی حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. وہ کہتا ہے تم جہاں بھی ہو رب تمہارے ساتھ ہے. یہ عموم کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے، سب کے ساتھ ہے. کچھ کے ساتھ ذرا خاص کر کے ساتھ ہے. زندگی میں ڈھیر ساری مشکلیں آ گئیں، مصائب آ گئے، حالات نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن جو رب کی رضا پر صبر کر کے بیٹھا رہا نا، رب کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین. میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. گناہوں کے مواقع معاذ اللہ مل رہے تھے، گنجائش تھی، حالات تھے، طاقت تھی، وسائل تھے، لیکن اللہ سے ڈر کے محتاط زندگی گزاری، تقوی والی زندگی گزاری، اور اپنے آپ کو اپنے مالک کریم کی رضا کے دائرے کے اندر رکھا. یہ وہ متقی لوگ ہیں جن کے بارے میں رب فرماتا ہے ان اللہ مع المتقین. بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے. تو میرے عزیز کچھ کے ساتھ خاص ہے، عموم کے ساتھ سب کے ساتھ ہے، کچھ کے ساتھ خاص ہے، اور ایک محبوب ایسے ہیں جن کے ساتھ خاص الخاص ہے. خاص الخاص. وہ غار ثور میں بخاری میں موجود ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تو آ گئے، بالکل یہاں تک آ گئے، اگر پیروں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. اللہ نے نا بندوبست کیے، رب ساتھ ہے نا، اس نے بندوبست کیے. غیلان نام کا ایک خاردار جھاڑیوں والا درخت اگایا غار ثور کے دھانے پر. ایک کبوتر کبوتری وہاں آ گئے، انڈے دے دیے. ایک کبوتری انڈے سینچنے کے لیے بیٹھ گئی. وہاں عنکبوت نے، مکڑی نے جالا تن دیا. خدائی بندوبست سارے ہو گئے. لیکن بخاری میں موجود یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو دروازے تک آ گئے، اگر قدموں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں پہچان لیں گے. تو حضور نے فرمایا ابو بکر تو ڈرنا،
تیرا بھلا ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا خدا ہو؟ اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے کہا اپنے صحابی سے، لا تحزن، تو غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو محبوب کو تو قرب خدا ہر وقت حاصل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اللہ کے بارے میں صحابہ کا جو نظریہ ہے، یار آپ ہر جگہ کتاب و سنت میں کھول کے دیکھ لیں، اذان میں اللہ رسول کا نام اکٹھا، نماز میں اکٹھا، کلمے میں اکٹھا، اطاعت میں اکٹھا، ذکر میں، ہر جگہ تو اللہ نے یکجائی دی ہے۔ بس ذاتیں دو ہیں، بات ایک ہی ہے۔ دنیا میں قرب حضور کو ہر وقت حاصل، اور قیامت والے دن عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، یہ ترمذی میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نظام اس طرح ہوگا، قانون اس طرح ہوگا کہ سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی، اور فرمایا جنت کے مخصوص لباسوں میں سے ایک لباس مجھے پہنایا جائے گا، اور حضور فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی دائیں جانب مجھے کھڑا کیا جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق میں سے صرف میں ہوں جو خدا کے عرش کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کے صبح قیامت نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔